معراج کی رات جا رہے تھے تو جبریل امین مصطفیٰ کے قدم کو چوم رہے تھے. مصطفیٰ نے فرمایا اے جبرائیل تم بہت نبیوں کے پاس گئے ہو, سدرۃ المنتہا تک گئے ہو, نیچے تحت الثری تک گئے ہو, مشرق بھی تم نے دیکھا, مغرب بھی دیکھا, شمال بھی دیکھا, جنوب بھی دیکھا. نبیوں کے پاس تمہاری حاضری ہوئی, مشرق و مغرب, شمال و جنوب دیکھا, تحت الثری تک گئے, سدرۃ المنتہا تک گئے, لیکن یہ بتاؤ جیسا بھی کسی کو پایا تو جبریل امین نے مصطفیٰ کے اشتیاق کو چوما, عرض کی یا رسول اللہ بات صحیح ہے, سب جگہ گیا میں, آدم کے پاس, شیش کے پاس, یعقوب کے پاس, یونس کے پاس, لوط کے پاس, حضرات یحییٰ کے پاس, زمین میں گیا تحت الثری تک, اوپر گیا سدرۃ المنتہا تک, نبیوں کے پاس میں گیا, لیکن یا رسول اللہ جیسا میں نے آپ کو پایا کسی کو دیکھا ہی نہیں. یہی بولے سدرہ والے, جہاں نے جہاں کے تھالے, سبھی میں یہ جان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے حمد ہے. سمجھ میں آ رہی ہے حضرات؟ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کوئی تعریف کما کون بیان کر سکتا ہے. حضرات مصطفیٰ جان رحمت وہ ہیں کہ یہ آج جشن عید میلاد النبی ہے. جشن عید میلاد النبی 1500 سالہ. آپ جانتے مصطفیٰ جان رحمت بڑی غور سے آپ, میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو میلاد سننے کے بعد اس کان سے سن کے اس کان سے نکال دے وہ مصطفیٰ کا سچا امتی ہو ہی نہیں سکتا. آپ مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف اور سیرت پاک کو پڑھیں تو پتا چلے گا کہ مصطفیٰ جان رحمت کا کیا معاملہ ہے, اور مصطفیٰ جان رحمت نے اس دین کو یہاں تک پہنچانے کے لیے کیا کام کیے ہیں, اور مصطفیٰ جان رحمت اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو ہماری حال کیا تھا. اور ہم نے سنا ہے, علماء سے مردوں کا بھی سنا ہے, اور حقیقت بات یہ ہے کہ جب مصطفیٰ نہیں آئے تھے تو آج تو جانور بیچے اور خریدے جاتے ہیں. جانتے ہیں نا آپ, جانور پرچیز ہوتے ہیں, سیل ہوتے ہیں, لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت کا تشریف لے جاتے ہیں, میں نے پہلے عرض کر دیا کہ یہ بھاگنے کی رات نہیں, یہ آ رہے ہیں ماشاءاللہ. کوئی ٹوائلٹ واش روم وغیرہ آگے ہوگا, کوئی بات نہیں, ایسا کوئی آپ بھی جا سکتے ہیں ٹوائلٹ واش روم یا کوئی ضروری معاملہ ہے, لیکن انشاءاللہ سب سرکار سنبھال لیں گے. آپ تھوڑی دیر میری گفتگو پر توجہ رکھیں. سرکار وہ ہیں الحمدللہ, کوئی مانے یا نہ مانے ہمیں ان سے بحث نہیں ہے. سرکار تو وہ ہیں کہ لیٹے ہیں گنبد خضرا کے چھاؤں میں, وہ باغور میں جو جلسہ ہو رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. وہ سرکار کی شان ہے. تو جب سرکار ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمارے گھر میں جو مال رکھا ہے اسے بھی دیکھ رہے ہیں. تو کوئی مال کے چکر میں جائے تو وہ بھی نہ جائے, کوئی حضرات کسی اور میں جائے تو وہ بھی نہ جائے. سارے چکر چھوڑنے ہیں, آج مصطفیٰ کی غلامی کو اختیار کرنا ہے. بولے انشاءاللہ, کیونکہ یہ بڑی مبارک رات ہے. مصطفیٰ جان رحمت نہیں آئے تھے تو ہمارا وقار کیا تھا؟ ہمارا وقار کچھ نہیں تھا. آدمی بیچے اور خریدے جاتے تھے, آدمی سیل اور پرچیز سب کچھ ہوتا تھا. حضرات یہاں آپ کعبہ ماشاءاللہ کتنی مبارک جگہ ہے, کعبہ ہے یا نہیں ہے, کتنی متبرک جگہ ہے. کوئی حج کرنے جا رہا ہے تو 5 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ خرچ کر رہا ہے, کوئی عمرہ کرنے جا رہا ہے 70,000 80,000 روپے خرچ کر رہا ہے. کس لیے؟ کہ ایک نظر ہماری کعبے پہ پڑ جائے. جاتے ہیں ہم مدینہ منورہ کی حاضری ہو جائے. لیکن مصطفیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر, جو قرآن میں ایک جگہ کا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ کا بڑا احسان ہے مومنوں پر کہ ان میں ایک رسول بھیجا. آپ جانتے ہیں احسان فرمایا اللہ نے. کیوں؟ کعبہ جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہم ترستے ہیں, کہ ایک جھلک دیکھنے کو مل جائے, ایک نظر پڑ جائے. اس کعبے کا حال یہ تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت جب تشریف نہیں لائے تھے, گھروں میں اتنے بت نہیں تھے جتنے کعبے کے اندر بت تھے. 360 معبودان باطلا کس کے اندر تھے؟ کعبے کے اندر. ہائے ہائے,
آج تو ہم اللہ اکبر کبیرہ سفید چادر اوڑھ کے عمرہ کرتے ہیں، دو چادر کو لپیٹتے ہیں جو سفید ہوتی ہے، اس کو جا کے عمرہ اور حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت تو اتنا بڑے گمراہ حضرات اور شرک میں پڑے ہوئے تھے کہ 360 بت کعبے میں رکھے ہوئے، اور جو طواف کرتے تھے ایسے نہیں کرتے، کعبے کا طواف ننگے ہو کے کیا کرتے تھے، ننگے ہو کے کعبے کا طواف۔ حضرات کعبے جیسی پاک جگہ، اس کو بت پرستی، اس میں 360 معبودان باطلا، یہ کم کی بات ہے، یہ کم کی بات ہے جب مصطفیٰ جان رحمت تشریف نہیں لائے۔ لیکن جو آج کی رات ہے 12 ربیع النور، آمنہ کا لال جو صبح صادق کے وقت تشریف لایا، قسم خدا کی اگر کعبے کو بتوں سے پاک کرنے والی کوئی ذات ہے تو وہ کسی اور کی ذات نہیں ہے بلکہ آمنہ کے لال کی ذات ہے۔ آمنہ کے لال نے مصطفیٰ جان رحمت شب بد میں ہدایت نے 12 ربیع النور کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہو کر دنیا والوں کو فرما دیا، اے دنیا والوں، اللہ اکبر، یہ کعبہ ننگا ہو کے طواف کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ کعبے میں بت رکھنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت نے کعبے کا مرتبہ اتنا بڑھا دیا، کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کعبے پر جس کعبے پہ بت رکھے جاتے تھے مصطفیٰ کے آنے سے بت تو ہٹ گئے، لیکن اللہ کی طرف سے 120 رحمتوں کا نزول روز ہوتا ہے۔ یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ آمنہ کے لال کا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر، 60 تو طواف کرنے والوں کے لیے اس میں رحمتیں ملتی ہیں، اور 40 وہاں پہ نماز پڑھنے والوں کو رحمتیں ملتی ہیں، اور 20 جو صرف کعبے پہ نظر مار دے اس کو اللہ یہ اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ کس کا صدقہ ہے کہ جس کعبے پہ بت رکھے ہوئے تھے اس کعبے کو بتوں سے پاک کرنے والا وہ آمنہ کا لال ہے جو آج کی رات تشریف لایا۔ ہم جاتے ہیں تو حضرات اتنا بڑا مقدس مقام مصطفیٰ نے بتلا دیا کہ اب یہ کعبے سے کعبہ بتوں سے پاک ہو چکا ہے، اور اتنا بڑا مقام اس کعبے کا ہو گیا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ مسجد میں دعا قبول ہو جانا ہو، باگوڑ کی مسجد میں دعا قبول ہو جانا ہو، بھلواڑہ کی کسی مسجد میں دعا قبول ہو جانا ہو، راجستھان کی کسی مسجد میں دعا قبول ہو جانا ہو، لیکن مصطفیٰ کے آنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، اے دنیا والوں، جو محبت کے ساتھ عقیدہ کے ساتھ کعبے میں جائے گا اور کعبے پہ پہلی نظر میں جو دعا مانگ لے گا اللہ اس دعا کو قبول۔ یہ کس کا احسان ہے؟ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا احسان ہے کہ جس نے کعبے کو بتوں سے پاک کیا، اور 120 رحمتوں کا ہر وقت نزول ہوتا ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت۔ آئیے اللہ اکبر اور تھوڑا آگے بڑھے، کعبہ بتوں سے پاک کیا مصطفیٰ جان رحمت۔ اب جس کو ہم ماں کہتے ہیں، توجہ ہے آپ کی؟ بولیے یا رسول اللہ۔ اس کو ماں بہنیں بھی سنیں، آپ بھی سنیں، اور حضرات اس کو آپ دل پر لکھیں اور دوسری جگہ فارورڈ کریں، اس میسج کو عام کریں کہ آج ہم مصطفیٰ جان رحمت کا جشن کیوں نہیں منائیں گے؟ جس کو ہم ماں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بولیے ماں۔ اسلامی بہنیں بھی غور سے سنیں، جس کو ہم ماں کہتے ہیں۔ حضرات محترم، اس ماں کا حال یہ تھا جب مصطفیٰ جان رحمت نہیں آئے تھے، کیا تھا کہ کسی کے شوہر کی ڈیتھ ہوئی، انتقال ہوا، حضرات شوہر کے ساتھ اس کی چتا پہ عورت کو بھی لٹا دیا گیا۔ کب جب مصطفیٰ نہیں آئے اس کی چتا پہ عورت کو لٹا دیا، اس کو بھی جلاؤ۔ عورت چیختی تھی، میرا قصور کیا ہے؟ میری زندگی تو ابھی باقی ہے، میرا لائف تو جینے دو، میرا جیون تو جینے دو، مجھے تو ابھی جینے کا حق ہے، مرا میرا پتی ہے، میں تھوڑی نہیں مری ہوں، لیکن مجھے کیوں مارا جا رہا ہے؟ لیکن سنی نہیں جاتی تھی، شوہر کی چتا کے ساتھ اس کو بھی جلا دیا جاتا تھا۔ اب کسی کو نہیں جلاتے تھے تو کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ عورت کو لیا اور ایک روم میں اس کو پیک کر دیا، 1 سال تک اس کو کھولتے نہیں۔ کتنے سال تک؟ ارے بولو، 1 سال تک
اب 1 سال کے اندر وہ مر گئی تو گئی، نہیں مری تو اس کو جانور پر بٹھا کے پورے شہر میں گھمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ گندا سلوک اس عورت جسے ماں کہا جاتا ہے اس کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد حضرات آدمی بڑھتا ہے تو اگر مان لو 3 بیٹے ہیں، 3 دکانیں ہیں تو بیٹوں میں تقسیم ہوتی ہے، ایک دکان اس کی، ایک دکان اس کی، ایک دکان اس کی۔ لیکن حضرات یہ تو آج بھی بڑھتا ہے، لیکن جب پیغمبر اعظم نہیں آئے تھے تو حضرات ہوتا کیا تھا؟ ہوتا کیا تھا کہ اگر اس کی شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کی اولاد ہے، جہاں دکانیں بٹ رہی ہے، زمین بٹ رہی ہے، وہاں ماں کا بٹوارا بھی ہوتا ہے۔ کس کا؟ ماں کا بٹوارا۔ کیسا بٹوارا کہ ماں بھی اللہ اکبر تقسیم کی جاتی تھی۔ یعنی جس طریقے سے آج کوئی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے تو اس طریقے سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، نکاح کر لیا کرتا تھا۔ اس طریقے کے حالات کب تھے؟ جب مصطفیٰ جان رحمت تشریف نہیں لائے۔ پیغمبر اعظم جو 12 ربیع الاول کو آمنہ کا لال رحمت والی چاندی اوڑھ کر چادر اوڑھ کر تشریف لایا تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ارے تم نے جو عورتوں کا حال کر رکھا ہے، جس ماں کو ماں نہیں سمجھا وہ ماں کا حق یہ نہیں۔ ماں کا حق میں بتاتا ہوں کہ عورت کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ ماں کا مرتبہ میں بتاتا ہوں کہ ماں کا یہ 12ویں والے آقا کا صدقہ ہے کہ جس عورت کو اللہ اکبر کبیرہ کمرے میں پیک کیا جاتا تھا، جس عورت کے ساتھ اس کا بیٹا نکاح کر لیا کرتا تھا، جس عورت کو اس کی چتا کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا، 12 ربیع الاول کو جب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ یہ عورت اللہ اکبر بیٹے کے ساتھ نکاح کرنے کی چیز نہیں ہے۔ ارے تم نے عورتوں کا حق جانا ہی نہیں، بیٹے کا حق عورتوں پر ماں پر یہ ہوتا ہے۔ آج دیکھ لو پیغمبر اعظم فرماتے ہیں، پیغمبر اعظم کے آنے کے بعد ماں کا حق مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر کوئی حج کرنے جائے یہ کوئی ضروری نہیں کہ اس کا حج قبول ہو یا رد ہو، یا اللہ جانتا ہے۔ کوئی عمرہ کرنے جائے اس کا عمرہ قبول ہو یا رد ہو، یا اللہ جانتا ہے۔ لیکن جس عورت کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا تھا تو مصطفیٰ نے فرمایا تم نے اپنی ماں کا حق جانا نہیں۔ ماں کا رتبہ یہ ہے کہ جو ماں پر محبت کے ساتھ پہلی نظر ڈال دے گا اللہ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ حق پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی رات آ کے دیا۔ یہ آج کی رات اس لیے سمجھو مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات اللہ اکبر کبیرہ، یہ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کا ادب یہ ہے، ماں کا حق یہ ہے۔ کسی نے صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ جو محبت کے ساتھ ماں کو 2 مرتبہ دیکھے تو مصطفیٰ نے فرمایا کہ 2 حج مبرور کا ثواب ملے گا۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی 3 مرتبہ دیکھے تو مصطفیٰ فرماتے 3 حج مبرور کا ثواب ملے گا۔ مصطفیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی 100 مرتبہ بھی اپنی ماں کو محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، الفت کے ساتھ نظروں سے دیکھ لے گا اللہ اسے 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ حق کس نے دیا ہے؟ ارے بولیے، مصطفیٰ جان رحمت نے۔ اگر کوئی ابھی ماں کا ادب اس زمانے میں نہیں کرتا ہے تو مصطفیٰ نے تو شریعت میں ماں کا حق بتا دیا، نہیں کرتا ہے تو پیٹے گا وہ۔ ورنہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مصطفیٰ جان رحمت نے تو ماں کا حق بتا دیا۔ حضرات کوئی حضرات کچھ بھی کرے، اگر وہ اولاد نالائق ہے، وہ اولاد اور نافرمان ہے، وہ اولاد جہنمی ہے، اگر اس کے ماں باپ ناراض ہیں، وہ مسجد میں جا کر سجدہ کر رہا ہے، اجمیر شریف کی شہزادی مسجد میں سجدہ کرے، صندلی مسجد میں سجدہ کرے، اکبری مسجد میں سجدہ کرے۔ ارے جس پیغمبر اعظم نے ماں کا حق آج کے دن آ کے بتا دیا، مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ماں باپ ناراض ہے، ماں ناراض ہے، تو اللہ اکبر باغور کی مسجد میں نہیں بلکہ خانہ کعبہ میں سجدہ کر کر کے ناک رگڑ رگڑ کے مر جائے گا۔ اگر تیری ماں تجھ سے ناراض ہے تو اللہ تیرے سجدے کو قبول نہیں فرما سکتا ہے۔ ایک کو ہم نے دیکھا کہ 10,000 کی چادر لے کر غریب نواز کی وہاں پہ جا رہا ہے، ہم نے کہا بہت اچھا آدمی بھائی 10,000 کی چادر لے کر جا رہا ہے، تو کسی نے کہا مولانا اس کا پیچھے کا بیک گراؤنڈ دیکھو، ہم نے کہا پیچھے کا ہم نہیں جانتے۔ کیا یہ 10,000 کی چادر
کر غریب نواز کے مزار پر تو لے کر آ گیا، لیکن اس کے گھر کا معاملہ یہ ہے کہ سردی کی رات میں اس کی ماں ترستی ہے، اسے روپٹہ نصیب نہیں، اسے چادر نصیب نہیں۔ میں نے کہ لعنت ہو تجھ پر، تو 10,000 کی کیا 50,000 کی چادر بھی غریب نواز کے مزار پر چڑھا دے گا۔ غریب نواز تجھ سے خوش نہیں ہو سکتے۔ پہلے اگر تجھے غریب نواز کو خوش کرنا ہے تو باہور کے بازار پہ چلا جا اور 100-200 کی چادر خرید لے، اور چادر خریدنے کے بعد اپنی بوڑھی ماں کو سردی میں اڑا دے۔ اگر چادر اوڑھ کر تیری بوڑھی ماں مسکرا گئی تو غریب نواز مسکرا جائیں گے، اور غریب نواز مسکرا جائیں گے تو خدا کی رحمت خوش ہو جائے گی۔ تو یہ حق کس نے دیا ہے؟ یہ حق کس نے دیا ہے؟ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ اکبر دیا ہے۔ آج کی رات جس کعبے کا کوئی ادب نہیں تھا، وہ کعبے کا ادب پیغمبر اعظم نے سکھا دیا۔ جس عورتوں کا کوئی وقار نہیں تھا، اس ماں کا حق مصطفیٰ جان رحمت نے آج کی رات دلا دیا۔ جبھی تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ کا بڑا احسان ہے مومنوں پر کہ ان میں ایک رسول بھیج دیا۔ ارے احسان ہے یا نہیں ہے حضرات محترم؟ بڑا احسان ہے، بڑا احسان ہے۔ اور آج آگے چلیے، ماں کے بعد عورت کے بعد لڑکی کا نمبر آتا ہے۔ آپ دیکھیے جو اسلامی بہنیں ہیں جو ابھی